امام خمینی نے آ کر اس آڑ میں نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے یزید کو کان سے پکڑ کے مملکت سے باہر کر دیا، ملت کو شعور دیا کہ یزید کی سلطنت میں رہ رہے ہو، او حسین کی ولایت میں آ جاؤ، اور قبول کیا۔ مجالس حسین علیہ السلام میں اگر ولایت کا نام آ جائے کیسے منہ لٹک جاتے ہیں، جیسے طارق جمیل صاحب کے مجمع کے علی مولا سن کر منہ لٹک گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ تمہارے منہ کیوں لٹک گئے ہیں؟ جب انہوں نے کہا علی کو مولا کہا کرو، میں بھی مولا کہتا ہوں، آپ بھی کہا کرو، تو مجمع کے منہ لٹک گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ کہا تمہارے منہ کیوں لٹک گئے ہیں؟ کہا میں جو مولا کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا، رسول اللہ نے علی کو مولا کہا ہے، اور جس کو رسول مولا کہے تو کیوں جھجکتا ہے اس کو مولا کہتے ہوئے؟ اور جو ولایت قرآن میں آ جائے تو آج ممبر حسین پہ اس ولایت کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے، اس زمانے میں ولایت کو ممنوع اور قلعدم سمجھتا ہے، امام حسین کی مجلس میں ولایت کا نام نہیں لینے دیتا، امامت کے نظام کی بات نہیں کرتا تاکہ تیری تجارت چلتی رہے، تیرا کاروبار چلتا رہے۔ شعور عزیزان، کربلا شعور کا منبع ہے، سرزمین شعور ہے۔ ہمیں فقط تبرکات کے لیے کربلا نہیں بلایا گیا۔ ایک کتاب ہے ابھی چھپ گئی ہے عاشورہ، وہ عنوان مکتب، اس کا عنوان یہ ہے، وہ اصل میں زیارت کا فلسفہ ہے، فلسفہ زیارت امام حسین ہے۔ جو ائمہ اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق کہ حتماً جائے، مومن زندگی میں ایک دفعہ ضرور جائے، سخت شرائط میں بھی جائے، ہر صورت میں جائے، یہ بیان کیا ہے کہ کیوں جائے۔ کربلا، اس ایک زیارت کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ مدینہ کی اتنی تاکید نہیں ہے، نجف کی اتنی تاکید نہیں ہے، باقی زیارات کی اتنی تاکید نہیں ہے، بقیع کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی کربلا کی ہے۔ کیوں کربلا جائیں؟ اس لیے کربلا جائیں کہ کربلا میں تمہیں شعور ملے گا، شعور لے کر کعبہ جاؤ گے تمہیں حج سمجھ میں آئے گا، شعور لے کر مدینہ جاؤ گے تمہیں امامت اور رسالت سمجھ میں آئے گی، شعور لے کر بقیع میں جاؤ گے تمہیں بقیع پہ ہونے والا ظلم سمجھ میں آئے گا، تمہیں آج کا یزید سمجھ میں آئے گا، کربلا سے لوٹ کر آؤ گے پاکستان کا یزید سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کربلا بلایا گیا ہے۔